میرے جو فادر تھے ہمارے لیے ایک انسپریشن تھے، ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھے۔ جنید بھائی کا جب وصال ہوا تو اس وقت کیا ایج تھی آپ کی اور کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ میری عمر تھی 24 سال۔ جزا فوڈ کے اس وقت ڈائریکٹر ہیں ماشاء اللہ تیمور بھائی۔ پاکستان کو بھی ہم اچھے انداز میں ریپرزینٹ کریں اور پاکستان کی ظاہر اکانومی کو بھی ہم اس میں بھی کنٹریبیوٹ کریں، ان ساری چیزیں آتی ہیں کیونکہ ایکسپورٹ ہمارا بہت بڑا چیلنج آف کورس۔ شروع میں جب جزا آیا تھا تو چاولوں کی ہولڈنگز ہم دیکھتے تھے، چاول جی، پاکستان کا بہترین ترین چاول جو ہے وہ پاکستان کے نام سے بک ہی نہیں رہا۔ دنیا بھر میں پاکستانی فوڈ پروڈکٹس کو ہے ایکسپورٹ کریں گے اور پاکستان کا جو ہے وہ نام ریپرزینٹ کریں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی سالٹ مائن جو ہے وہ وہاں کیوڑا میں ہے۔ جی ہمالین پنک سالٹ کہہ دیے، ہمالین پنک سالٹ کہتے ہیں، اس کو پاکستان پنک سالٹ کیوں نہیں کہتے ہیں ہم؟ کیا بات، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارا جو ایگریکلچر کا پارٹ ہے ہماری اکانومی میں بہت بڑا ہے۔ ایگریکلچر جو ہے وہ کرائسس میں رہتی ہے ہمیشہ، کسان بیچارہ پریشان ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اسی ایگریکلچر کو لے کے دنیا بھر میں، دنیا کے 55 ممالک میں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ کی پروڈکٹ جا رہی ہیں، تو آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو این ادر ایپیسوڈ آف آپ کی بات اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام۔ ناظرین محترم، آج کا ایپیسوڈ خاص اور آج کے مہمان بھی خاص ہیں ہمارے ساتھ، اور تعارف کرواؤں گا بلا تاخیر جناب تیمور جنید جمشید صاحب آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ تیمور بھائی۔ اور پچھلے کوئی 2-2.5 مہینے سے تو آئی تھنک پلان ہو رہا ہے یہ پوڈ کاسٹ، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن بس پہلے ان کی ٹریولنگ، پھر ہم مصروف تھے اجتماع میں لاہور، آپ کو پتہ ہے ادھر مصروف تھے، تو یہ بس بنتے بناتے آج ہم بیٹھے ہیں فائنلی الحمدللہ۔ تو بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارا سفر ہے جو پوچھنا ہے بھائی جان سے، اور آج کل دنیا میں کوئی 50-55 ممالک میں تو گھوم پھر رہے ہیں، کیوں گھوم رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور کیسے ماشاءاللہ سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ بہت ساری کہانی ہے جو آپ کو سنوانی ہے اس پوڈ کاسٹ میں۔ تو تیمور بھائی اگین شکریہ، اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ تھوڑا سا ہم آغاز کرتے ہیں بچپن سے، کیسے یعنی یہاں تک تیمور بھائی آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ظاہر آف کورس ابھی بھی بالکل نوجوان ہیں ماشاءاللہ، پر تھوڑا سا آغاز کا، آپ کی آغاز کی ایجوکیشن اور وہ پورا جس طرح سے آپ نے گرو کیا سارا، تو وہاں سے اپنا تھوڑا سا گفتگو کا آغاز کریں تو اچھا لگے گا ہمیں۔ بالکل جی، ونس اگین جزاک اللہ فار ہیونگ می۔ کافی ٹائم سے پلان بن رہا تھا اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ جو ہے آج یہ پوڈ کاسٹ ہماری جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ اسٹارٹ یوں لیتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ والد صاحب جو تھے میرے وہ ایک میوزک کے اسٹار تھے، تو ہمارا گھر کا جو پورا رجحان تھا وہ میوزک کی طرف تھا، لیکن جیسے جیسے 2001-2002 میں یہ پورا آپ سمجھے کہ پورا چینج ہوا ہماری لائف میں، تو میں کہوں گا اس میں بہت سارا کریڈٹ جاتا ہے میرے پیرنٹس کو کہ انہوں نے وہ فیل نہیں ہونے دیا ہمیں کہ یہ ہماری لائف جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے نا وہ چینج ہو گئی ہے۔ لیکن گھر میں سے ٹی وی چلے جانا، گھر میں سے تصویریں جو ریموو ہو جانا، ایون جو کتابیں جن کے اندر تصویریں تھیں وہ بھی ریموو ہو گئیں، تو وہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چینجز تھے بڑے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ٹائم پیریڈس کے ساتھ ہوتے گئے، اور اس میں بہت سارا کریڈٹ جاتا ہے اگین میرے دونوں والدین کو کہ انہوں نے ہمیں فیل نہیں ہونے دیا کہ ہماری لائف اتنی چینج ہو رہی ہے۔ اینڈ پورا لائف اسٹائل چینج ہونا یہ کوئی کہنے کو بہت ایک آسان سی چیز ہے کہ ایک رات آپ بالکل ڈفرینٹ لائف جی رہے ہو، دوسرے دن آپ نے بالکل چینج کرنا ہے، لیکن پریکٹیکلی آف کورس اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ نے جو ہمیں صحیح راہ پہ جو ہے میرے فادر کو بھی لے آئے اور ہمارے گھر کو بھی پورا لے آئے ماشاءاللہ۔ تو زبردست۔ اچھا تھوڑا سا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ 2001-2 میں جب یہ سب چینج ہو رہا تھا تو آپ کی کیا ایج تھی تب؟ میں 92 بورن ہوں، 2001 میں 9-10 سال کا تھا۔ 9-10 سال، تو ظاہر پورا یاد ہوگا کیا ہو رہا ہے، اور سارے بڑے مجھے بھائی بھی یاد تھے ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کتابوں والی میں بات کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے میں اسکول سے آ رہا تھا گھر واپس، اور ہمارا جو انٹرنس تھی وہ مین گیٹ تھی اور پیچھے کچن کا ڈور تھا، تو میں کچن کے ڈور سے اندر آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کتابیں جو ہے وہ کارٹن کے اندر پھینکی جا رہی تھیں،
اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. دادی جو ہے میری پوچھ رہی تھی کہ جنید ایسے کیوں کر رہے ہو, اس کو کسی کو دے دیتے, تم اس کو پھینک کیوں رہے ہو, میری کلیکشن ہے اور یہ, اور وہ ان کی آپس میں بیچ میں صحیح. ایک لڑائی چل رہی تھی. انہوں نے کہا نہیں ماں مجھے یہ سب گھر سے نکالنا ہے. تو لیکن وہ گھر سے نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ میں پھینکنے لگا ہوں, میں اس کو جلانے لگا ہوں. تو میری دادی کہہ رہی تھی اس وقت کہ اتنی میری کلیکشن ہے, اس کو مجھے کسی کو دینے دو, کچھ اس کو بیچنے دو, کچھ تو کرنے دو. تو اس طرح کے بہت سارے انسیڈنٹس تھے جو مجھے یاد پڑتے ہیں کہ ایوری ڈے چینج ہماری لائف میں تھا. صحیح. اچھا, ظاہر ہے کہ یہ سب جب چینج ہو رہا تھا تو آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس تھے وہ بھی اس کو جس طرح آپ نے بتایا دادی امی کا اور وہ ساری چیزیں, جی اور آپ بھی, تو آپ تو ظاہر ہے اس پورے 9-10 سال کی ایج میں یوز ٹو ہو گئے ہوں گے نا. جی جیسے دادی امی کو اچھا نہیں لگ رہا تھا تو آف کورس آپ کو ٹی وی کا جانا, بہت ساری اور چیزوں کا ریموو ہونا اچانک سے آل آف سڈن سب, تو آپ کا کیا ریئیکشن تھا, آپ نے کیا بات کی والد صاحب سے, یا کیا انہوں نے کس طرح سے آپ کو کمیونیکیٹ کیا یہ سارا چینج؟ ہمارے لیے آپ سمجھیں کہ میرے جو فادر تھے ہمارے لیے ایک انسپریشن تھے, ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھے. ہر بچے کے لیے ان کا فادر ہوتا ہے. میرے لیے وہ جنید جمشید نہیں تھے, میرے لیے وہ میرے فادر تھے, میرے ابو تھے. لیکن وہ ابو میرے جو تھے وہ میرے دماغ میں میرے سپر اسٹار تھے. تو میں ہمیشہ یہ اگزامپل دیتا ہوں کہ جس طرح وہ آپ نے ریسنگ کا گھوڑا دیکھا ہے جس کی وہ یہاں پہ وہ باندھ دیتے ہیں, جی جی بالکل, کپڑا یا وہ کر دیتے تاکہ وہ صرف سیدھا دیکھے, سیدھی ہو, ادھر سائڈ پہ نہیں دیکھنا, اسے سیدھا بھاگنا ہے. تو ہم لوگ کا بھی یہ تھا کہ یار اسی طرح میں اپنے فادر کو دیکھتا تھا کہ یار یہ جو ہے یہ ایک رول ماڈل ہے, یہ ایک سپر اسٹار ہے. اگر تو یہ اس لائف کو چھوڑ کے دوسری لائف میں جا رہے ہیں تو یہ لائف صحیح نہیں ہے. وہ جس لائف میں جا رہے ہیں وہ لائف صحیح ہے. تو ہمارے آٹومیٹکلی میرے دماغ میں تھا کہ چلو اگر ابھی تکلیف ہو رہی ہے, مے بی ابھی میں ریڈی نہیں ہوں, لیکن جب میں ریڈی ہوں گا تو مجھے یہ سمجھ آ جائے گی بات. اور الحمد للہ وہ وقت کے ساتھ جو ہے اللہ نے سمجھا دی بات, اور وہ پھر سمجھ آ گیا کہ یہ اتنا بڑا بینیفٹ تھا ہمارے لیے. وہ لائف ہوتی تو پتہ نہیں آج ہم کہاں ہوتے, کیا کر رہے ہوتے. تو اس کے بعد کیونکہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے اتنی اپنی برکتیں دکھائیں, اتنی چیزیں دکھائیں جو اس وقت ریئلائز نہیں ہو رہی تھیں. بالکل. اچھا, بیچ میں اس پورے اس میں ظاہر ہے فائنانشلی بھی کافی پرابلمز آئے, اور اس کو جنید صاحب نے خود بھی ڈسکس کیا بہت سارے انٹرویوز میں بھی, اور بڑا ایموشنل سٹوریز بھی ہیں. تو آپ نے جس طرح سے کہا کہ ہمیں تو محسوس نہیں ہونے دیا والدین نے, اور پیرنٹس کا یہی کریڈٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں, ایسا ہی ہے. وہ ٹھنڈ گرم خود برداشت کرتے ہیں, بچوں کو محسوس نہیں ہوتا. بٹ بہرحال اثر تو پڑتا ہے. ایک طرف ایک فراوانی ہے, دین فوراً سے یہ لگے کہ دوا کے پیسے مشکل ہو رہے ہیں اور گزر اوقات, اور اس کی وجہ سے آپ دوبارہ سے آپ نے اسی لائف پہ آنے کا فیصلہ تک کر لیا تو اس کو تھوڑا سا آپ بیان کریں گے آپ کی ذات کے حوالے سے یا بچوں کے حوالے سے, دیگر جو بہن بھائی تھے, کیسے آپ لوگوں نے مینیج کیا اس سب کو؟ یہ میں ایکچولی میں اسی چیز کو ریفرنس کر رہا تھا کہ میرے والدین نے ہمیں یہ فیل نہیں ہونے دیا. یس ہمارا گھر تھا ڈیفینس کے اندر, وہ ہم نے سیل کیا. ہم بڑے گھر سے چھوٹے پورشن میں آئے. اگر 5 گاڑیاں تھیں تو وہ 1 گاڑی پہ آئے. تو وہ پوری ٹرانزیکشن ہم نے دیکھی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چھوٹے میں بھی کمفرٹیبل تھے. ایسا نہیں تھا کہ یار بہت زیادہ اسٹرگل, کیونکہ اوبویسلی چیزیں بیچی تھی تو اس کے پیسوں سے جو ہے کاروبار بھی شروع کیا, اس کے پیسوں سے پھر تھوڑا سا جو ہے نا رننگ ڈے ٹو گھر کی رننگ بھی شروع کری. لیکن بہت ہی شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہے, آپ سمجھیں 6 months 8 months کے بعد جو ہے وہ پروگریس نظر آنی شروع ہو گئی. وہ 6-8 مہینے مشکل تھے, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کاروبار کو بھی آپ شروع کرو, کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو شروع کرو, تو شروع کا 1 سال تو مشکل گزرتا ہے, لیکن ایک بار جب گاڑی پٹری پہ چڑھ جاتی ہے تو الحمد للہ پھر وہ چل پڑتی ہے. اچھا, جنید بھائی نے جب دوبارہ سے یعنی میوزک کی طرف ایک بار آئے تھے نا وہ, جی, تو اس وقت آپ نے پوچھا نہیں بابا کیا ہے, پہلے آپ نے سب کچھ ختم کیا پھر آپ دوبارہ ادھر, تو ظاہر ہے بچے تو سوال بہت کرتے ہیں نا, تو آپ نے کوئی سوال نہیں کیا؟ میں نے سوال نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ بہت ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے. تو نظر آ رہا تھا کہ یار گھر کے بھی ذرا ماحول چینج ہو رہا ہے, تھوڑی سی اس وقت سچویشن خراب ہے, وہ تکلیف میں ہے. تو یہ سوال کرنا میں نے اس وقت ابھی میں سوچتا ہوں تو پتہ نہیں شاید اسی وجہ سے نہیں کیا تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ یار ابھی ذرا ڈسٹرب چل رہے ہیں, پرابلم میں ہیں. تو اب یہ بات کروں کہ
آپ کیوں یہ کر رہے ہیں. ان کی بھی مجبوری تھی, ان کو بھی پتہ تھا کہ اگر تو گھر پیسے لے کر آنے ہیں, کچھ کرنا ہے, نظام چلانا ہے, تو یار مجھے جو آتا ہے مجھے وہی کرنا پڑے گا. ان نے انجینئرنگ کری تھی, اپنی جو ایجوکیشن کری تھی, ان نے انجینئرنگ پڑھی تھی, لیکن اس کو 1 سال پریکٹس کیا تھا اور اس کے بعد میوزک میں آ گئے تھے. تو آپ سمجھے کہ 10-12 سال سے میوزک کر رہے تھے. تو وہ جو ایجوکیشن بھی کی تھی, انجینئرنگ بھی کری تھی, اس کی کوئی پریکٹس نہیں تھی. تو ایسا نہیں تھا کہ میوزک چھوڑ کے وہ انجینئرنگ میں چلے جائیں واپس. صحیح بات ہے. تو انسان کو جو چیز آتی ہے وہ سوچتا ہے کہ یار میں اسی میں کچھ کروں اور کوشش کروں کہ اسی سے کمائی ہو جائے, انکم آ جائے. تو لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی آخری جو انہوں نے البم کری ہے اس میں انہوں نے میوزک ویڈیو نہیں بنائی. جس طرح ویڈیو جو ہوتی ہے وہ نہیں کری, اس کی میوزک کمپلیٹ کر لیا تھا, البم کمپلیٹ کر لی تھی, لیکن اس کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی. اور ایک ان کو مووی بھی آفر ہوئی تھی جس کو انہوں نے بہت مشکل سے پھر اینڈ میں منع کر دیا کہ میں پاسبل نہیں ہے, میں نکل چکا ہوں اس انڈسٹری سے. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے وہ مووی بھی نہیں کری. صحیح. اچھا جنید بھائی کا جب وصال ہوا تو اس وقت کیا ایج تھی آپ کی اور کیا پڑھ رہے تھے آپ دین؟ 2016 کی بات ہے اور میں بزنس مینجمنٹ پڑھ رہا تھا. صحیح ہے. اور میری عمر تھی 24 سال. صحیح. تو آپ نے بزنس 23 سال. کہاں سے کیا بزنس مینجمنٹ؟ گرینوچ یونیورسٹی. صحیح ہے. اس جنید بھائی کا تو ایک ظاہر آرٹسٹ ہے نا جی. اس کے بعد وہ کاروبار میں آئے اور کاروبار میں مطلب اس میں بھی وہ اللہ کے راستے میں زیادہ وقت گزارنا اور بیانات اور دعوتی اسفار اور حج عمرہ اور زیادہ تر ان کا, اور اسی اعتبار سے وہ لوگوں کو انسپائر کرتے تھے. پورا رمضان وہ رمضان شو کرنا ہے نا, وہ کیا خوبصورت یادیں تھیں وہ. تو کاروباری مائنڈ یعنی شروع سے نہیں تھا نا, جس نے ایک میمن فیملی میں بچے پیدا تھا اس کو بتایا میں نے بزنس ہی کرنا ہے. تو آپ ماشاء اللہ سے بزنس کی طرف پھر آئے, تو تھوڑا سا آپ کا جو بزنس کی طرف آنے کا ایک سفر ہے اس کو بیان کریں گے کہ موٹیویشن کیا تھا, اور آپ کا شروع ہی سے شوق تھا یا بعد میں والد صاحب کے کہنے پہ ادھر آئے, کیسے یہ سفر شروع ہوا پھر آپ کا؟ اچھا, شروع سے ہی میرے ابو نے مجھے جو ہے سمجھایا کہ دیکھو میں نے انجینئرنگ کری لیکن میں نے اس کو کبھی پریکٹس نہیں کیا. پھر میں نے میوزک کرا, پھر میں نے میوزک کو چھوڑا, میں نے دین کی لائن پکڑی اور ہم نے کاروبار شروع کرا. تو میں چاہتا ہوں کہ تم اسی کاروبار کو لے کر آگے چلو, اسی مائنڈ سیٹ سے جو ہے نا اپنا آگے کی جرنی کنٹینیو کرو. تو ان نے شروع سے ہی میری جب ہائر ایجوکیشن شروع ہوئی تھی او لیول اے لیول, تو انہوں نے مجھے بولا کہ تم بزنس کے ہی سبجیکٹس پکڑو, اکاؤنٹنگ ہو گیا, اکنامکس ہو گیا, بزنس اسٹڈیز ہو گیا, سارے وہ سبجیکٹس لو جس میں تم نے آگے جا کے جو ہے کاروبار میں آ کر اس کو انفلوئنس کرنا ہے. تو وہ شروع سے انہوں نے بیس میرا سیٹ کیا ہوا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ ایونچولی جو ہے وہ بزنس کی ہی لائن میں آنا ہے. تو وہ ان نے شروع سے آپ سمجھیں ایک پاتھ وے, ایک گائیڈ لائن شروع سے دی ہوئی تھی کہ تم نے اس لائن میں نہیں اس لائن میں جانا ہے, کیونکہ میں نے یہ لائن نہیں پکڑی. ٹھیک ہے. میں نے کاروبار جب شروع کرا تو میں نے کاروبار میں آنے کے بعد سیکھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے سے سیکھو تاکہ تم اس کو آگے لے کے چل سکو انشاءاللہ. صحیح. لیکن آپ نے وہ لائن تو نہیں پکڑی, لیکن یہ کہ آپ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. جی. ذوق ہے اس چیز کا, یعنی کہ کچھ نعت پڑھنا یا کچھ گنگنانا اس چیز کا, یا جیسے ہوتا ہے کہ فیملی کی ایک لیگیسی ہوتی؟ میں یہ نہیں کبھی کہوں گا کہ میں جس طرح وہ پڑھتے ہیں ویسے پڑھتا ہوں, لیکن ان کی نعتیں میں پڑھتا ہوں. صحیح ہے. اور بہت شوق سے پڑھتا ہوں, لیکن جتنا ان کا ایکسپیرینس تو ہوتی تو میری عمر بھی نہیں ہے. صحیح بات. جی. تو بالکل. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بیسٹ انصاف کر سکوں, لیکن میں پھر بھی یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں, ان جیسا ہوں میں. زبردست. تو ہمیں بھی کوئی 2 بول آپ نے سنانے ہیں. تو اگر ہم ابھی آغاز ہی میں سن لیں آپ سے, کیونکہ یہ اسٹوری پھر چلی جائے گی ادھر کاروبار کی طرف. تو اگر ابھی ہمیں سنا دیں آپ, تو کوئی جو آپ کی فیوریٹ, ساری فیوریٹ ہیں بٹ جو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں بابا کی. مجھے ایک تو میرا دل بدل دے بہت پسند ہے, اور ایک مجھے الہی تیری چوکھٹ یہ بہت پسند ہے. تو میں الہی تیری چوکھٹ کا پلیز 2 اشعار جو میں سناتا ہوں انشاءاللہ. جی پلیز. تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب ذبح حالی, تیری چوکھٹ کے لائق ہر امر سے ہاتھ ہے خالی. یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا,
सरापा नूर है, एक मोहब्बते अनवार है मौला, तेरी चौखट के जो आदाब है मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फाक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वालिद साहब के साथ कोई आपके असफ़ार, इंटरनेशनल असफ़ार वगैरह किया आपने उनके साथ? सिर्फ वेकेशन के तौर पे, कारोबारी लिहाज से नहीं। सही। हमेशा जो है कहीं छुट्टी पे चले गए। जैसे हम लोग यूके बहुत जाते थे, वहाँ पे वालिद साहब जो है वो कारोबार शुरू करना चाहते थे, तो उस लिहाज से हम लोग यूके काफ़ी उनके साथ ट्रैवल करते थे। ठीक है, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपका जो सफ़र है माशाल्लाह, तो ये जो जज़ा फूड के इस वक्त डायरेक्टर हैं माशाल्लाह तैमूर भाई, तो जज़ा फूड का जो सफ़र है, इसका आगाज़ कब हुआ, कैसे? इसकी भी आप समझें कि आइडिया जो है वो यूके से शुरू हुआ, और यूके में लंदन के अंदर बहुत एक फेमस ब्रिज है, लंदन ब्रिज। और तो हम लोग, मैं और अबू जो है वो वॉक करके उस पर जा रहे थे, उसकी तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में हमें एक ब्रांड नज़र आया जो पहले गारमेंट्स करता था, क्लोथिंग की लाइन करता था, और उनने स्विच कर दिया था, अपना डाइवर्सिफाई करके फूड्स के अंदर आ गए थे। ओके। तो उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा, तुमने ये देखा है, उसका नाम मेंशन करूँ उसका ये नाम? कर दें तो ये मार्क्स एंड स्पेंसर पहले गारमेंट्स में होते थे, फिर अब उन्होंने सिंपली फूड कर दिया, अपना एक फूड का एक ब्रांड स्टार्ट करा है। तो सिंपली फूड, उन्होंने बोला तुमने देखा है? मैंने कहा जी मैंने देखा है, अभी रिसेंटली इन लोगों ने लॉन्च किया, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहते मेरा भी दिल है कि हम कुछ फूड्स में करें, क्लोथिंग की लाइन में जो मुझे करना था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया, ब्रांड बना लिया, परफ्यूम्स भी कर ली, एक पूरा हाँ, पैकेज है वो। पूरा पैकेज हमने उसको जी। जो है ना जो करना था वो कर लिया। अब मेरा दिल है कि हम फूड्स में कुछ करें, और उस दौरान हम वहाँ पे रह भी रहे थे। 2012 से 2015 के बीच में हम लोग वहाँ स्टे कर रहे थे। वहाँ पे ये शॉप्स, जे डॉट की शॉप्स वगैरह कारोबार वहाँ पे जो है शुरू कर रहे थे। तो उस दौरान हमने रिसर्च भी करी, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान से चावल लेते हैं, पाकिस्तानी बासमती चावल लेते हैं, और अपने ब्रांड में उसकी पैकिंग करते हैं, दूसरे ममालिक के अपनी ब्रांड में उसकी पैकिंग करते हैं और उसको अपने नाम से बेच रहे हैं। तो ये बात मेरे वालिद साहब को बिल्कुल हज़म नहीं हुई। वो आपको पता है कि शुरू से हमारा बैकग्राउंड जो है वो एयरफोर्स का बैकग्राउंड है, तो वो जो एक जज्बा है पाकिस्तान के लिए, वो उस चीज़ को हज़म करने नहीं दिया कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का बेहतरीन तरीन चावल जो है वो पाकिस्तान के नाम से बिक ही नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है। तो उस आइडिया को लेकर हमने जो है 2015 में इसको जज़ा को स्टार्ट करा। हमारे इसमें और भी पार्टनर्स हैं, उनसे मुलाकातें करी, और उनके साथ बैठ के हमने फ़ैसला किया कि अब जो है इसको हम इंटरनेशनल ब्रांड लेके जाएंगे, दुनिया भर में पाकिस्तानी फूड प्रोडक्ट्स को है एक्सपोर्ट करेंगे, और पाकिस्तान का जो है वो नाम रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे आप समझें कि बहुत दफ़ा ऐसे सुनने में आता था कि यार हमने पाकिस्तान से काम शुरू करा है, पहला कंटेनर सही आता है, दूसरा कंटेनर सही आता है, तीसरे में जो है ना वो थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो हमने कहा यार हमारी कोशिश होगी कि हम जो है इसको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो है और कंसिस्टेंसी से इसको एक्सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो सही। इसके पीछे जो है ये आइडिया था ऑफ स्टार्टिंग जज़ा। सही है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान को भी हम अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट करें, और पाकिस्तान की ज़ाहिर इकॉनमी को भी हम उसमें भी कंट्रीब्यूट करें, इन सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा बहुत बड़ा चैलेंज ऑफ कोर्स। लेकिन ये बात, इसमें डाउट नहीं है कि हमारा जो एग्रीकल्चर का पार्ट है हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा है, बिल्कुल। बट एग्रीकल्चर जो है वो क्राइसिस में रहती है हमेशा। किसान बेचारा परेशान है। चावल के रेट्स अगर हम देखें तो बहुत ही उन्होंने मायूस किया पिछली बार भी किसानों को। तो ये जो अप एंड डाउन है, फ्लक्चुएशन है इसमें एग्रीकल्चर में, और आपका तो सारा काम ज़ाहिर इससे वाबस्ता है,
تو یہ اس کو آپ کیسے پھر مینیج کرتے ہیں؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں بڑے مایوس ہیں کہ ادھر تو برے حالات ہیں، بیڑا غرق ہو گیا، تو آپ لوگ ماشاءاللہ اسی ایگریکلچر کو لے کے دنیا بھر میں، دنیا کے 55 ممالک میں، اگر میں جی صحیح کہہ رہا ہوں جی تو آپ کی پروڈکٹ جا رہی ہیں، تو آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں اس کو؟ 2022 کے اندر جب پاکستان میں فلڈز آئے تھے ہاں اس میں بہت تکلیف ہوئی تھی. اس میں آپ سمجھیں کہ پاکستان کو بھی ہٹ ملا تھا اینڈ بہت سارے بڑے رائس برانڈس کو بھی پرابلم ہوئی تھی کیونکہ 50% جو ہے آپ سمجھیں کہ فصل جو ہے وہ برباد ہو گئی ایسے تھی. تو پاکستان اپنا جو جی ڈی پی ہے وہ اسی پہ ایکسپورٹ کے اوپر ہی اپنا بیس کرتا ہے, اور جی آپ سمجھیں کہ 50% جو ہے وہ ایسے ختم ہو گیا ہے. اب اس 50% کے اندر سے آپ نے ایکسپورٹ بھی کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی دینا ہے, تو اس کا کافی عرصے تک جو ہے وہ بیک لاگ رہا, پرابلمز رہیں, کسان کے ساتھ پرابلمز رہیں, فصل کے ساتھ پرابلم رہی. بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو اپنے پاس اپنے ویئر ہاؤسز میں رکھ لیا تھا, قیمتیں اوپر گئیں تو پھر اس کو بیچنا شروع کرا. تو اس وجہ سے کافی ساری پرابلمز رہیں. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا بہت زیادہ کردار ہے. ان کو آ کر جو ہے ان بزنسز کو, بڑے بڑے کاروباروں کو, جو ایکسپورٹنگ کمپنیز ہیں ان کو آ کے سبسڈائز کرنا چاہیے. ان کو جا کے کوئی نہ کوئی ان کے لیے راستہ نکالنا چاہیے جس سے آسانی پیدا ہو, کسان کے لیے بھی ہو, بزنس مین کے لیے بھی ہو, اور ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی فائدہ ہو. صحیح. تو بزنس مین اپنا یہ کام کر سکتا ہے کہ یار وہ اس کو بیکورڈ انٹیگریشن پہ چلا جائے. اگر تو وہ صرف ایکسپورٹ کر رہا تھا تو وہ اپنی مل لگائے, اپنی فصل لگائے, اپنے کسان لے, اپنے فارمرز کا خیال رکھے اور اس طرح پرائس کنٹرول کرے. لیکن ساتھ ساتھ حکومت کا بھی اس کے اندر جو ہے نہ کوئی ہاتھ ہونا چاہیے کہ سبسڈائز کرے, کہ کوئی نہ کوئی زمین جو ہے وہ مطلب اس کو اچھے ریٹ پہ مل جائے, بالکل یا اس کو اس طرح ہو جائے کہ وہ قسطوں میں پیمنٹ کر دے. کوئی نہ کوئی طریقہ کار جو ہے حکومت دوائیں ہیں, کھاد ہے, اس پہ سبسڈی. اس میں بالکل آپ حکومت ہاں کر سکتی ہے, جی آ کر اس میں جو ہے نا آسانی پیدا کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا کردار ہے جو ان کچھ سالوں میں کم دکھا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے اگر کوئی سن لے یہ بات کہ اس میں اپنا آ کے سبسڈائز کر سکتا ہے تو بالکل کرے, کیونکہ اس سے ملک کا بہت فائدہ ہوگا. صحیح ہے. آپ کا جو فلو ہے جی بزنس کا, اچھا شروع میں نا مجھے چاول سے اس لیے یاد آیا کہ شروع میں جب جزا آیا تھا تو چاولوں کی ہولڈنگز ہم دیکھتے تھے, جی چاول چاول جی چاول. تو چاول سے اس لیے مجھے زیادہ میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں. جی تو آپ لوگوں کو جو یہ فلو ہے چاول, تو آپ لوگ کس طرح سے اس کو, یعنی کسان سے آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں, پھر آپ کے پاس کیسے, پھر اس کے بعد پیکنگ اس کی کیسے, اس میں کوالٹی وائز آپ کس طرح سے, کیونکہ بہت ساری کوالٹی پریمیم ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس میں تھوڑا لو کوالٹی کا ہوتا ہے, پھر تھوڑا میڈیم ہوتا ہے نا جی جی مختلف. بالکل. تو اس کو پھر آپ پھر آگے جو آپ کا ملکوں تک پہنچانا, شاپس تک لے کے, یہ پورا جو ایک چین ہے جی یہ کیسے ہے, اس کو تھوڑا سمجھائیں گے. بالکل. جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے 5 ویریئنٹس کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا. ایک ہمارا ایلیٹ ہے جو سب سے ہمارا پریمیم ہے, اس کا نام ایلیٹ ہے, اور اس میں 11-21 ٹیم لانگ گرین رائس. پھر ہمارا جو ہے سیلا چاول جو بریانی زردہ میں استعمال ہوتا ہے. پھر ہمارا ہے پریمیم باسمتی. پھر ہمارا ہے باسمتی رائس, یہ ایک بلینڈ ہے. اور پھر ہمارا ہے اکانومی رائس, یہ ہلکا رائس ہے. صحیح. تو اس کی وجہ یہی تھی ان ویریئنٹس نکالنے کی کہ والد صاحب نے میرے کہا تھا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان میرا چاول استعمال کرے, اور اس کے بعد استعمال کرنے کے بعد ریئلائز کرے کہ اتنا بہترین چاول جو ہے وہ پاکستان سے مل رہا ہے. اور میں ہر کیٹیگری کو کیٹر کرنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کہے کہ یار آپ نے اتنا مہنگا چاول بنا دی, میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو اس کی وجہ سے ہم نے 5 کیٹیگریز نکالی. اب ہم نے اس میں اور بھی ایڈ کر دی ہیں فردر, اور جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ہم اس میں اور جو ہے ڈفرینٹ بلینڈز جو ہیں اس میں ایڈ کریں. اور اس میں ہماری سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ ہم اس کی بہترین پیکنگ نکالیں, کیونکہ ایک کانسیپٹ ہے کہ دکھتا ہے تو بکتا ہے. بالکل صحیح بات. پیکیجنگ کا دور ہے سر. پیکیجنگ کا دور ہے. تو جس ٹائم پہ ہم نے اپنی پیکنگ نکالی تھی اس جیسی پیکنگ پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں تھی. اور یہ پیکنگ جب ہماری تیار ہوئی تھی تو ابو ٹریول کر رہے تھے تو ہم نے ان کو دے دیا تھا یہ پیکنگ کہ آپ جا کے دکھاؤ, آپ باہر جا رہے ہو. تو جب انہیں جا کے باہر جا کے دکھانی شروع کری تو ان کے ایک دوست نے ان کو بولا کہ جنید بھائی مجھے پتہ ہے کہ آپ کاروبار اچھا کرتے ہو, آپ نے کہا کلودنگ لائن کر لی, آپ فوڈز میں آنا چاہتے ہو, لیکن میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ نے جو ہے نا چاول سے مہنگی تو ایک پیکنگ بنا لی ہے. تو کون آپ سے اتنی مہنگی ہے پیکنگ لے گا, چاول کون خریدے گا آپ سے.
तो उनका बहुत बेहतरीन जवाब था जो मैं आज दिन तक हमने उसको आप समझें उस स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है। उनका जवाब ये था कि देखो मेरा एक सर्टन स्टैंडर्ड है काम करने का, अगर मैं उस स्टैंडर्ड से नीचे लेकर आ जाऊंगा ना कि यार हल्की कर लेते हैं, हाँ, कॉस्ट बच जाएगी। कॉस्ट ज़रूर बचेगी लेकिन रेपुटेशन ख़राब हो कोर्स, जाएगी। यस। उन्होंने कहा अगर मैंने शलवार कमीज़ की क्वालिटी हल्की कर दी ना, क्योंकि वो कहते हैं कि यार महंगा है, अब देखो आज को ज़रा सस्ता करो, अगर मैं उसको सस्ता कर दूंगा वो एक वॉश दो वॉश के बाद फेड हो जाएगा या फट जाएगा, कपड़ा ख़राब हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि यार आपसे लिया था ये तो ख़राब हो गया। तो उन्होंने कहा सेम मेरा आइडिया जो है वो इसके साथ है कि मैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहता हूँ जो प्रीमियम स्टैंडर्ड है। इसी वजह से मैंने ये 5 वेरिएंट्स निकाले, प्रीमियम, मिड एंड लोअर, सही। ताकि वो सबको कैटर कर सके एट द सेम टाइम एक प्रीमियम स्टेटस के साथ। सही। इवन जो हमारा इकोनॉमी राइस है उसकी बेहतरीन पैकिंग है, उस जैसी पैकिंग उस राइस के अंदर कोई भी नहीं करता था। अब अगर करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस टाइम पे तो कोई भी नहीं करता था। सही। तो ये कॉन्सेप्ट था राइस से शुरू करने का, और उस जिस तरह आप बोल रहे हो कि भाई सब हमें उस वक्त राइस से पहचानते थे। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब हमने रेसिपी मिक्सेस इसमें स्टार्ट करी तो सब ने हमें मसाले वाला कहना शुरू कर दिया, फिर हमने बेकरी कर दिया तो फिर उन्होंने हमें बेकरी वाला कहना शुरू कर सही। दिया। तो जिस जिस कैटेगरी में घुसते गए, अभी नमक वालों से भी पहचाने जाते हैं, बेकरी वालों से भी पहचाने जाते हैं, मसाले तो वालों ये से तो भी। कामयाबी है ना कि जिस काम में हम आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर सी बात है लोग उसमें हमें नाम से पुकारने लगते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं इसको नहीं, नो पॉजिटिवली डाउट, लूँ। मैं भी इसको पॉजिटिवली ही लेता सही। हूँ, नो नो डाउट। सही है। अच्छा, मेरा वही सवाल था कि जो आपका चेन है जी जी किसान से लोगों तक पहुंचाने तक का, ये पूरा जी इसको भी आप कैसे कर? इसको भी फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि जब हमने जज़ा स्टार्ट करी थी तो उसमें हमारे एक पार्टनर थे जिनकी ऑलरेडी ये राइस की मिल थी, प्रोसेसिंग प्लांट था, सब कुछ था। तो उनके साथ शुरू में हमने वहाँ पे अपना सारा सेटअप किया हुआ था। अभी दो ढाई साल पहले हमने अपनी मिलिंग लगाई है, अपना सेटअप किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे गए हैं। अब जिस तरह जिस चीज़ में डिमांड आती गई है उस चीज़ की हमने सेटअप लगाना शुरू किया। जिस तरह अगर मसाले में डिमांड आई है तो अब मसाले का सेटअप डाला, नमक की डिमांड आई है तो उसका प्लांट लगाया, चावल का शुरू से काम चल रहा था उसमें समझ थी उसका प्लांट लगाया। तो जैसे जैसे शुरू में ट्रायल होते गए उस तरह जो है उसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करी। और जिस तरह आप कह रहे हो किसान वगैरह का, तो यस हमारी जो ये सिस्टर कंसर्न कंपनी जिस तरह से हमने काम किए, इनकी फार्म्स भी हैं, इनकी फील्ड्स भी हैं, इनके प्रोसेसिंग प्लांट्स भी हैं। तो चावल का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बैकवर्ड फार्मर टू द प्लेट का जो है ये पूरी चेन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेट हुई भी है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आ जाते हैं चावल से आगे ज़रा मसाला जो आपका है जी उसमें भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम है। जी जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम मार्केट गैप का एक एनालिसिस करते हैं बेशक कि जी मार्केट में ये चीज़ का गैप है, इस गैप का मुझे फ़ायदा उठाना है, बिजनेस माइंड यही है और उसको हमें फिल करना है और इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। बट उस टाइम पे कि जब मार्केट के अंदर ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद थे, उनके पास एक ज़ाहिर है कि यानी यूँ समझिए कि पाकिस्तान के अंदर ना सॉरी बट एक मजहबी टच चलता है बहुत सारी चीज़ों में। तो जो जितने बड़े ब्रांड थे ख़ास तौर पर मसाले के, वो मजहबी लोग भी थे, घराने भी थे बड़े बड़े। तो एक कामयाब मॉडल था, कोई गैप नहीं था इस फील्ड में। तो आप लोगों ने कैसे फिर ये चैलेंज को बोल किया और क्या ज़रूरत महसूस की कि ये वो चीज़ है जो उधर नहीं हो रही तो मैं करूं ताकि मेरी चीज़ बिके? क्योंकि एक दुकान पे अगर वो भी रखें और वो पुराने हैं, लोग पहले से जानते हैं, तो वो क्यों जज़ा लेंगे ना? जी। तो इसको थोड़ा समझाएंगे, ये कैसे शुरू किया सफ़र? इसके अंदर मैं कहूँगा मेरा थोड़ा खुद का भी थॉट प्रोसेस था। सही। मुझे जो है डिफरेंट खाने ट्राई करने का शौक़ है। ये मेरा खुद से शौक़ नहीं क्रिएट हुआ, ये मेरे वालिद साहब का शौक़ था। अच्छा। वो एक फूडी थे, उनको नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ था। वो बहुत कम ऐसा होता था कि वो कहते थे कि यार मुझे सेम चीज़ वापस खानी है। इसकी भी एक फ़नी हमारे पास स्टोरी है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊँगा। तो मेरा खुद का भी शौक़ है कि यार हाँ ठीक है, आज एक जायके की बिरयानी खाई, अगले दिन थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट होना चाहिए। सेम टू सेम बिरयानी का तो बिरयानी होता है, लेकिन फिर भी सेम चीज़ का वो कुछ चेंज होना चाहिए। तो वो जो है वो जज़ा ऑफ़र करता है। ठीक है। यस, मार्केट में बड़े प्लेयर्स हैं और मैं समझता हूँ उनके साथ मैं कोई कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, उनके साथ कम्पीट भी नहीं कर रहा। मैं तो फ़ख्र करता हूँ कि ये इतना बड़े नाम है, हमारी पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े नाम है कि दूसरे ममालिक के इंडिया जैसे
وہ بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنے گھر میں لے کر جاتے ہیں اور ان کو بھی ان برانڈس کے بارے میں پتہ ہے. تو میں قطعاً کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یار میں ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے لگا ہوں. ناٹ ایٹ آل. میں ڈفرینٹ چیز آفر کرتا ہوں. صحیح. میں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر آج یہ کھایا ہے تو کل آپ یہ ٹرائی کر لو, پرسوں یہ ٹرائی کر لو. ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک ڈفرینٹ ورائٹی ہوگی. ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی دیکھو کہ ان بڑے برانڈس کے پاس ان گنت ریسیپیز ہوتی ہیں لیکن ساری ریسیپیز نہیں چلتی. کوئی بولے گا مجھے اس کی بریانی پسند ہے, کوئی بولے گا مجھے اس کی نہاری پسند ہے, کوئی بولے گا مجھے اس کی کڑھائی پسند ہے, کوئی بولے گا مجھے اس کا قیمہ پسند ہے. اتنے سارے برانڈز ہیں اور سب کی اپنی 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 پہچان ہے. الحمد للہ ہمارے بہت سارے ویریئنٹس ہیں مسالوں کے اندر جس کی بہت ساری اچھی فیڈ بیک اور تعریف ہمیں ملی ہے, جس میں ہماری کوئلہ کڑھائی ہے. کوئلہ کڑھائی جب ہم نے کیا تو اس وقت کوئی اور برانڈ کوئلہ کڑھائی نہیں کر رہا تھا, تو ہمارا کوئلہ کڑھائی جو ہے وہ ایک سمجھے کہ ہمارا سگنیچر ہے. صحیح. ہماری پشاوری کڑھائی, ہماری نہاری, ہم نے کراچی بریانی نکالا. کراچی بریانی تھوڑی تھیکی ہوتی ہے. بہت سارے برانڈ جو سندھی بریانی, حیدرآبادی, بلوچی, تو اس طرح کی ہے. کسی نے کراچی بریانی نہیں کیا تھا, ہم نے کراچی بریانی کی اور اس کو بولا کہ بھائی یہ تھوڑی تھیکی ہوتی ہے کیونکہ کراچی والوں کو تھوڑا اگر تھیکا نہ ہو تو مزہ نہیں آتا بریانی میں. تو اس طرح کر کے ہم نے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کیا. ہم نے اگین پاکستان کو ایسوسیٹ کیا. کراچی بریانی ہو گئی, حیدرآبادی پلاؤ ہو گیا, پشاوری کڑھائی, شہروں کے ساتھ ہم نے اس کو لنک کرا تاکہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں. تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی ٹویکس کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کیا. زبردست. اچھا, یہ جو پاکستان کے حوالے سے آپ ظاہر بہت بات آپ نے کی اور والد صاحب کا جو ایک مشن جس طرح آپ نے بتایا بھی اور ہم اس کے شاہد بھی ہیں, گواہ بھی ہیں. اب باہر جو چاول یہاں سے جا رہا ہے یا دیگر جو آپ کی پروڈکٹس جا رہی ہیں 55 ممالک میں, اگر ود ان 8 to 9 ایئر یا 7 to 8 ایئرز اگر آپ گئے ہیں تو از سم تھنگ ایلس ماشاء اللہ. تو پاکستان جو ہے اس کی پروڈکٹ میں وہ کیا خاص بات ہے جو دنیا مس کر رہی تھی اور اس نے اس کو فوراً سے ایکسیپٹ کیا, اتنا وارملی ویلکم کیا؟ تو تھوڑا سا پاکستان کی پروڈکٹ کی خاصیت میں چاہوں گا آپ ضرور بتائیں. سب سے پہلے تو میں کہوں گا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے راستے ہمارے لیے کھولے ہیں. ہم بس آپ سمجھیں اپنی ریڑھی نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے راستے ہمارے لیے بنوا لیے ہیں. اتنے شارٹ پیریڈ میں 55 کنٹریز میں پہنچنا, یہ یس ابھی سوچا جائے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن اس وقت جو ہے جس طرح سے راستے کھل رہے تھے اس وقت سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان سے ڈفرینٹ ممالک جو ہیں وہ چاول خریدتے ہیں, اپنی برانڈنگ کرتے ہیں اور اس کو اپنے نام سے سیل کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو باسمتی چاول ہمارے پاس ہے اس جیسا دنیا میں نہیں ہے. لیکن اب دوسرے ممالک بھی باسمتی چاول گرو کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا کچھ کرنا ہے کہ ہماری جو زمین ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ڈالا ہے کہ وہ ابھی تک جو باسمتی چاول کی خوشبو ہے اور جب وہ ٹیبل پہ آتی ہے اس کی مہک ہوتی ہے, اسپیشل چاول کی مہک ہوتی ہے, وہ لانگ رینج چاول میں نہیں ہوتی, وہ سیلا میں نہیں ہوتی, وہ باسمتی کے چاول میں ہوتی ہے. تو یس باسمتی کو انہیں ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کری اور کافی حد تک کر لی ہے, لیکن ابھی تک اس کا اروما, اس کی جو مہک ہے وہ نہیں کر سکے. کیا بات ہے. تو یہ سب سے بڑی خاص بات ہے اور میں کہتا ہوں اس میں کسی انسان کا کمال نہیں ہے, یہ اوپر والے کا کمال ہے کہ ہماری زمین کے اندر یہ خوشبو پیدا ہوتی ہے ہمارے چاول کے اندر. لیکن میں نے سننے میں آیا ہے کہ یہ باہر والے ممالک جو باسمتی چاول بنا رہے ہیں اب وہ ہماری زمین بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اچھا, زمین بھی کھود رہے ہیں اور جا کر اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر یہ خوشبو کیسے پیدا ہو رہی ہے, ہماری زمینوں میں کیوں نہیں ہو رہی. کیا بات. تو ایسا بھی میں نے سنا ہے کہ وہ پیچز بھی زمین کے جو ہے وہ امپورٹ کر کے اپنے ملک لے کے جا چکے ہیں دیکھنے کے لیے. تو میں کہوں گا کہ اس میں کسی انسان کا کمال نہیں ہے. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں اس طرح کا پروڈکٹ دیا ہے. ہمارے پاس چاروں موسم ہے, ہمارے پاس دنیا کا سب سے بہترین پھل ہے. میں جس طرح 55 ملک میں ایکسپورٹ کیا تو 55 ملک میں سے کم 30-35 میں جا بھی چکا ہوں اور ان سب کے اندر جا کے ڈفرینٹ کھانے بھی کھائیں. کسی کے پھل میں وہ مٹھاس نہیں ہے جو پاکستان کے پھلوں کے اندر ہے. سیم جو یہاں پہ ہمیں یہ جو مرچ مسالے ملتے ہیں, جو اسپائسز ملتے ہیں,
वो भी दुनिया में ऐसे कहीं भी नहीं है जो हमारे पास है। उनको कूट के आप ऐसे ही जो रेसिपी बनाते हो ये आप बाहर बना ही नहीं सकते। उनके पास अपने मसाले हैं लेकिन वो मतलब ऐसे ठीक नहीं है, थी मज़े के ठीक है, फीके हैं। हाँ, जो हमारे मसाले हैं उस जैसे कोई भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बस इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। मैं फ़ायदा इस तरह कहता हूँ कि हमने बासमती को पाकिस्तान के साथ उस तरह एसोसिएट नहीं किया। मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं न्यूजीलैंड गया। अब न्यूजीलैंड के पास अपना कुछ बेचने को नहीं है, उनके लोगों के पास कोई और ऐसी आइडेंटिटी नहीं है। मैंने उनसे पूछा आप लोगों का खाना क्या है, मतलब कोई फेमस हाँ, अपना कौमी खाना होता कौमी है, खाना बता दो। तो उन्होंने कहा नहीं यार बस कुछ भी यार, सब कुछ सब कुछ है यार, हम मछली खा लेते हैं, हम बर्गर खा लेते हैं, हम ये खा लेते हैं। मैंने कहा सही, तुम लोगों की कोई वो नहीं है, मतलब एक अपनी पहचान नहीं है। उन्होंने कहा नहीं हमारी कोई इस तरह नेशनल खाने में, कौमी खाने में कोई पहचान नहीं है, लेकिन हमारी एक चीज़ पहचान है, हमारे शहद के अंदर। मैंने कहा कौन सा? उन्होंने कहा हमारा शहद का नाम है मनुका। अब दुनिया में कहीं भी मनुका हनी अगर आपको मिलेगा तो उसकी एक ही लोकेशन है, वो न्यूजीलैंड से बनकर आया है। सही, लेकिन उनने उसको इतना स्ट्रांगली मार्केट किया है कि आपको कहीं भी मनुका मिलेगा, आपको पता है कि वो न्यूजीलैंड से आया और कहीं से भी नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को गोश्त के अंदर जो है ना बिल्कुल, अपने आप को अफिलिएट किया है, उनका दुनिया का फेमस गोश्त होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ममालिक जो हैं अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट से एसोसिएट करते हैं और अपनी पहचान बना लेते हैं। फिर चाहे जो कोई मट्टी-वट्टी भी ले जाए तो रहती उन्हीं की है फिर वो। और चाहे वो उसके बाद कुछ भी कर हाँ, लो। सही बात, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने इसमें थोड़ी सी पाकिस्तान से कोताही हुई है कि ना हमने अपना बासमती चावल, दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट माइन जो है वो वहाँ केवड़ा में है, जी, दुनिया की सबसे जी, जी, बड़ी। और जो हमारा सॉल्ट है, एक होता है ना फर्स्ट होता है, फिर होता है सेकंड, ये होता है ना, हम फर्स्ट है और सेकंड यहाँ पे है, हाँ, इतना फर्क है। और सेकंड जो है वो पोलैंड में और पेरू में है माइंस, इतना बड़ा गैप है फर्स्ट सेकंड क्वालिटी के अंदर। लेकिन हमने उसको हिमालयन पिंक सॉल्ट कह दिया, हिमालयन पिंक सॉल्ट कहते हैं उसको, पाकिस्तान पिंक सॉल्ट क्यों नहीं कहते हम? क्या बात तो मेरी शुरू से कोशिश ये है कि हम जो है ये जो शहरों के नाम देना और अपने ब्रांड को उस तरह प्रेजेंट करना कि भाई ये पाकिस्तानी ब्रांड है, ये पाकिस्तान की बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप पाकिस्तान का अपने रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हो तो वो मेरे प्रोडक्ट्स के अंदर आपको नज़र आएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है, हमारे पास बेहतरीन तरीन है। बस अफसोस की बात ये है कि किसी ने उसको ओन नहीं है, और किया। नहीं, ये बिल्कुल, हमने हमारे पास बेहतरीन कपड़ा था, कॉटन था, उसको भी हमने कोई ओन नहीं किया। बस इसी तरह चलता रहा निज़ाम, ब्रांड्स बने हुए, उनने रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन जिस तरह होना चाहिए ना कि यार पाकिस्तान से बेहतरीन कॉटन आता है, पाकिस्तान से बेहतरीन बासमती आता है, नमक आता है, रेसिपी आती है। अब तो हम अपना ऑलिव ऑयल भी कर रहे हैं, अब जी, हम अपना शहद भी कर रहे हैं। हमें इन सब चीज़ों को पाकिस्तान से एफिलिएट करना चाहिए ताकि दुनिया भर में रियलाइज़ हो कि भाई ये तो यहाँ से आ रही हैं चीज़ें। बिल्कुल, अब मैंने आपको ये मनुका का एग्जांपल दिया जी, है, जी, जी, बिल्कुल, तो ज़बरदस्त, किसी भी कोने में किसी भी छोटे मुल्क में वो पड़ा होगा, पता है कि यार ये तो वहाँ से है, ख़त्म हो गई बात। लेकिन बासमती पड़ा होगा, अच्छा ये कहाँ से बासमती है, ये नहीं होना चाहिए। बासमती पड़ा हो तो पता होना चाहिए पाकिस्तान से कि ही है, पाकिस्तान से आया है यार, और कहीं नहीं है। सही है, और अगर किसी और मुल्क से भी आया है तो मट्टी वो पाकिस्तान से ही लेकर उसकी फिर खुशबू देखो, हाँ, बिल्कुल, उसकी खुशबू है तो ये पाकिस्तान से, खुशबू नहीं है तो ये क्या पाकिस्तान से बात, नहीं है। ज़बरदस्त। ये ओनरशिप जो है ना अपने मुल्क की, जी ये बहुत वाक़ईतन इसकी बहुत ज़रूरत भी है। और जिस तरह से आपने जिस दर्द से इस बात को बयान किया, तो होपफुली कि कोई शायद किस दिल में उतर जाए तेरी बात, वो बात है ना। तो इंशाल्लाह आपकी जो फ़िक्र है, और आप सिर्फ बात नहीं कर रहे, आप अपने अमल से इस चीज़ को साबित भी कर रहे हैं। ऐसा ही तो इंशाल्लाह ये कारवां जो है बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़े सफ़र में इंशाल्लाह तब्दील होगा। है इंशाल्लाह। बहुत दुआएं आपके लिए। अच्छा, जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो वो ज़रा खाने ट्राई करने की स्टोरी आपने हमें बतानी थी, जी जी जुनैद भाई। बिल्कुल। अच्छा, जुनैद भाई के खाने ट्राई करना, मैं तो वहाँ देख रहा होता था उनको टीवी पे रमज़ान ट्रांसमिशन में अफ्तार के बाद। जी
کہ وہ خاتون جو وہاں پہ کھانے روزانہ وہاں بھی ڈفرینٹ چیز بن رہی ہوتی ہیں تو اس کو جتنا لطف لے کے وہ ٹرائی کرتے تھے نا وہ بھی ایک الگ یعنی ان کا ذوق نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں. تو تھوڑا سا آپ بتائیے کہ کیسا شوق تھا ان کو کھانوں کو ڈفرینٹ کھانوں کو ٹرائی کرنے کا, اور پھر آپ کے پاس بھی وہ شوق ہے ماشاء اللہ. بہت بڑے فوڈی تھے. ان کا فیوریٹ جو کوزین تھا وہ ٹرکش کوزین تھا. ویسے تو وہ ہر چیز کو بہت شوق سے کھاتے تھے لیکن بہت کم کھاتے تھے. وہ منگواتے ایسے تھے کہ یار ابھی جو ہے نا ٹوٹ پڑیں گے, لیکن ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا کر کے پھر وہ تم ختم کر دو, یہ اس کو ختم کر دو. خود تھوڑا سا کھاتے تھے اور زیادہ ان کو مزہ آتا تھا کہ یار کھانا اچھا ہو, باقی بھی انجوائے کریں, ماحول کو انجوائے کریں. تو جو میں اسٹوری جس کی میں بات کر رہا تھا وہ اس طرح تھی کہ ہم یو کے میں رہ رہے تھے اور ایک پروگرام کے بعد ابو واپس گھر آئے اور بہت ایکسائٹیڈ تھے. اوف میں نے کیا کھانا انجوائے کیا. اور جس وہ جو تھے نا وہ ایک مارکیٹیر تھے, وہ ایسے مارکیٹ کرتے تھے چیز کو کہ آپ کو لگتا تھا کہ اس کے بعد تو مطلب بس ختم ہے, یہ اینڈ ہے, یہ کھا لیا تو بس اس کے بعد سارا کھانا پھیکا لگے گا. تو انہوں نے بتایا اچھا وہ ہمارے گھر سے بھی قریب تھا, انہوں نے کہا میں نے وہاں پہ کھایا. اچھا ہم لوگ نیکسٹ ڈے وہاں پہ گئے کھانے کے لیے, بہت انجوائے کیا. ہم نے کہا ہاں یار واقعی بہت مزے کا تھا. سیکنڈ ڈے آئے کہتے ہیں یار پھر چلتے ہیں. ہم نے کہا چلو یار پھر چلتے, مزہ آیا تھا. پھر گئے, تیسرے دن پھر گئے, چوتھے دن پھر گئے, پانچویں دن پھر گئے. پانچویں دن ہم نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, کچھ اور کھا لیتے. انہوں نے کہا یار اتنا اچھا کھانے, میں نے کہا یقیناً اچھا کھانا, لیکن 5 دن بعد تو یار اس کا وہ اس کی وہ جو انرجی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی وہ جس طرح انہوں نے اینڈ میں بھی بیچا کہ یار بہت مزہ آیا تھا چلتے ہیں, اور جس طرح ان کا انداز تھا, تو اس کے بعد ہم نے 5ویں دن بھی وہاں جا کے کھانا کھایا. اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ ان سے پرومس لی کہ بس یہ اینڈ ہے, اب چھٹے دن ہم یہاں نہیں جائیں گے, ہم گھر پہ کھانا کھا لیں گے لیکن یہاں نہیں آنا واپس. ماشاء اللہ. اچھا ویسے عمومی طور پہ جو فوڈی لوگ ہوتے ہیں جی, آپ گجرانوالہ کے لوگ دیکھیں, لاہور کے لوگ دیکھیں, تو پھر ان کی صحتیں بھی اسی حساب سے ہوتی ہیں نا ماشاء اللہ. پہلوان تو جنید بھائی کے تو بہت زیادہ ظاہر ہے بڑے اسمارٹ تھے, اور تو وہی تو بتا رہا ہوں کہ شوق بہت رکھتے تھے لیکن کھاتے بہت لمیٹڈ تھے. اچھا تو پھر ظاہر ایکسرسائز وغیرہ بھی وہ بھی ایوری ڈے سائیکلنگ, ایوری ڈے سوئمنگ, ایوری ڈے رننگ پراپر. وہ تو نیشنل نہیں بٹ لوور لیگ سے انہوں نے ٹینس بھی کھیلا ہے. اچھا میرے دادا جو تھے وہ پاکستان نمبر 3 ٹینس میں تھے, تو ان کے بعد میرے ساتھ والد صاحب نے بھی کھیلا ہے ٹینس, بٹ نیشنل میں نہیں کھیلا. دادا نے نیشنل میں کھیلا تھا. تو ٹینس کا بھی بہت شوق رکھتے تھے, کرکٹ کا بھی بہت شوق رکھتے تھے. اور جب ہم یو کے میں رہتے تھے تو ہم ایز بردرز, می, بابر صاحب, ہم لوگ فٹ بال بہت پسند کرتے ہیں. تو اس میں بھی ان کا انٹرسٹ آنا شروع ہو گیا تھا, بیکاز ہمارے گھر میں فٹ بال دیکھی جاتی تھی, ہم انجوائے کرتے تھے. تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار ابھی کون سا بیسٹ پلیئر ہے, کون کیا کرے. اسپورٹس الحمد للہ ہمارے گھر میں شروع سے رہا ہے. انفارچونیٹلی کرکٹ میں ہمارا اس طرح انٹرسٹ نہیں ہو جس طرح والد صاحب کا, چاچو کا, دادا کا انٹرسٹ تھا. اس طرح ہمارا کرکٹ میں انٹرسٹ نہیں. کرکٹ دیکھتے ہیں, بہت انجوائے کرتے ہیں, بٹ ہمارا زیادہ تر فٹ بال کی طرف ہے. بٹ اسٹل ہمیشہ سے گھر کے اندر اسپورٹس کا ایک رجحان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ لوگ آلریڈی کر نہیں رہے تو کرنا چاہیے اسپورٹس کے اندر جو ہے نا اپنی یونیورسٹی کو. ہمارا میں بات کاٹ رہا ہوں آپ جی کی. ہمارا بھی اسلام آباد میں ایک لڑکا انٹرنیشنل کراٹے چیمپئن شپ جیت کر آیا ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. کل رات کو قزاقستان کے اندر ایک مقابلہ انٹرنیشنل کمپٹیشن ون کیا ہمارے بچے نے ماشاء اللہ الحمد للہ. ماشاء اللہ. تو فٹ بال کے ٹورنامنٹس یہاں پہ ہوتے ہیں, بہت ضروری ہے. تو فٹنس کے حوالے سے یہاں ماشاء اللہ بہت فوکس ہے. جم بھی ہے ہمارے یہاں اندر, تو طلبا وہاں بھی. فٹنس کے علاوہ میں ہمیشہ یہ بات ایڈ کرتا ہوں کہ جو لڑکے لڑکیاں اسپورٹس میں ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی اپنے ہیلتھ کو کمپرومائز نہیں ہونے دیتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی فٹنس, ان کی باڈی جو ہے وہی ان کو آگے اچیو کروائے گی بیسٹ لیول پہ آنے کے لیے. تو اس کی وجہ سے جو آج کل بہت ایک کامن پرابلم ہو رہا ہے کہ ڈرگز آ گئے ہیں, یہ کامن ہو گئے ہیں, شراب بہت کامن ہو گئی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا اسپورٹس مین کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں لے کر آتا. تو میں ہمیشہ یونیورسٹیز میں جب بھی میرا چکر لگتا ہے میں ضرور کہتا ہوں کہ اپنے جو سب سے زیادہ جو ہے نا ٹائم کنزیومنگ جو چیز ہے وہ اسپورٹس ہوتی ہے. پڑھائی ہو گئی, اس کے بعد اسپورٹس میں گھس جاؤ. اسپورٹس آپ کو ایک تو بزی بھی رکھتی ہے, تھکا بھی دیتی ہے, اور آپ کو ان ساری چیزوں سے دور رکھتی ہے. فراغت اگر آپ کے پاس ہے نا تو پھر اس میں اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ابھی یہ نہیں کرے تو وہ کر لیتے ہیں, یہاں گھوم لیتے ہیں, چائے پہ بیٹھ لیتے ہیں. یہ سب وہ چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ اسپورٹس جو ہے
وہ ہر بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ آپ کی، خاص طور پہ ڈرگز کا جو ایک پورا آپ نے پس منظر میں بات کی، جی کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان وہ اللہ رسول کے ڈر سے نہیں کر رہا ہوتا، بے شک اس کو اپنی ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے انر، بے شک. تو وہ اسے کرا لیتی ہے بہت ساری جی چیزیں، کیونکہ ہم ویسے انسان فطرتی سیلفش ہے نا تھوڑا جی سا، تو اپنی ذات کے لیے تھوڑا سا سیلفش ہو جاتا ہے. جی تو جو بھی ہو اینڈ آف دا ڈے رزلٹ یہ ہے کہ وہ ان بری چیزوں سے بچ جائے بے شک اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان، کیونکہ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ضعیف مومن سے زیادہ قوی مومن پسند ہے، تو وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. تو اور تیمور ایک بھائی جی، امانت بھی ہے نا. آف کورس آف یہ کورس، جسم ایک امانت ہے اور ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس کو بیسٹ کنڈیشن میں واپس دے جائیں. یس یہ نہیں کہ اس کا کباڑا کر دیا جائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے بالکل کہ اپنے آپ کو انسان فٹ رکھے، کیونکہ ویسے بھی لیٹر ان لائف جو ہے آپ کا جسم جو ہے وہ تھوڑا تھکنا جلدی شروع ہو جاتا ہے، وہ اس طرح فٹنس کی طرف آپ جا بھی نہیں سکتے. تو ادھر بڑھاپے میں ویسے ہی تھوڑا سا جو ہے نا آپ باڈی کو لوز کر لیتے ہو، کبھی کبھی جو ہے آپ کی ٹانگوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، وہ ہڈیوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، تو جس وجہ سے پھر اس کا آپ صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھ سکتے. یہ ایج ہے جس میں آپ اپنے آپ کو فٹ اینڈ فائن رکھو، اینڈ اس سے جو ہے آئی فیل لائک کہ آپ کی ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں اور آپ باقی چیزوں سے بھی بچتے ہو. بالکل صحیح بات ہے. یہ سن رہے ہیں ماشاء اللہ، یہ جو بیانات اور اصلاحی پہلو ہے نا گفتگو کا، یہ جنید بھائی کی آپ کو نظر آ رہی ہے تربیت ماشاء اللہ. تو بہت شکریہ تیمور بھائی، آپ نے بڑا زبردست ہمیں بہت ساری خوبصورت باتیں بھی بتائیں اور اپنے کاروبار کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتایا. مزید یہ کہ چاول، مسالہ جات، دین پھر آپ نے 2 تانے اور بھی بتایا تھے نا، نمک اور بیکری. بیکری بھی ہے، نمک. تو آپ کچن پوری کچن کی باسکٹ ہے. صحیح ہے. تو جس طرح آپ کا یہ ایک بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہم وائی ناٹ کہ ہم کھیپڑا نمک اور یعنی پتنی پنک سالٹ اور ہمالین سالٹ، تو وائی ناٹ کہ پاکستانی نمک یا پاکستانی سالٹ. تو آپ حضرات اس کو انیشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کیا ہے اس پہ، آپ نام چینج کریں نا، کیا حرج ہے اس میں؟ میں نے جس طرح بتایا کہ ہر کوشش یہی ہے کہ ہم ہر اپنے پروڈکٹ کے ساتھ پاکستان کو افیلیٹ کریں. صحیح. میں تو جس کے پاس بھی جاتا ہوں میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں جو میں نے آج آپ سے کہی کہ یار یہ پاکستان سالٹ ہے، یہ پاکستان پنک سالٹ ہے، اور یہ ناٹ جسٹ اگین نمبر 1 بٹ نمبر 1 بہت ڈسٹینس سے نمبر 1 ہے. بالکل اس کی جو کوالٹی ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتی. اور اس سے صرف ہیلتھ بینیفٹس نہیں ہے، اس سے جانوروں کو بھی بہت بینیفٹس ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جو گائے بھینس ہیں ان کے سامنے اس کو رکھتے ہیں، اس سے بھی بہت ان کو ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں اور بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر آپ کوکنگ بھی کر سکتے ہو. جو اس کا سلیب ہوتا ہے اس کو آپ گرم کرو اور اس کے اوپر آپ اپنی جو بھی میٹ ہو یا فش ہو اس کو آپ گرل کرو، کیا بہترین ٹیسٹ آتا ہے. تو یہ اتنا زیادہ ہے ہمارے پاس، اس کا ہم اتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر برانڈ، ہر کمپنی کا فرض بنتا ہے کہ اس کو پاکستان سے ریپرزینٹ کیا جائے. اور ناٹ جسٹ سالٹ، ہماری میں نے جس طرح بتایا ریسیپیز بھی ہیں، ہماری جو اسپائسیز بھی ہیں، چاول بھی ہے، شہد بھی ہے، اولیو آئل بھی ہے. ہر پروڈکٹ کو ہمیں پاکستان سے افیلیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو دوسرے کر لے گا. بالکل صحیح بات ہے. اور دوسرے نمبر پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. آپ کو سب کو پتا ہوگا نیل آرمسٹرانگ جو تھا وہ چاند پہ پہلے چڑھا تھا. دوسرے نمبر پہ پوچھو کون تھا، کسی کو نہیں پتا. 100 گزر چکے ہیں، کسی کو کسی کا نام نہیں پتا. پہلا جو اس نے کام کیا ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے. اور جس طرح ان لوگوں نے ہمالین سالٹ اس کا نام رکھ دیا، وہ ہمیشہ جو ہے نا یاد اسی سے لوگ کرتے ہیں کہ یار آپ کے پاس ہمالین پنک سالٹ ہے، یار پاکستان پنک سالٹ پوچھو نا مجھ سے. صحیح، ہاں زبردست. اچھا آپ کی جو PPS اس کا نام ہونا چاہیے. اچھا آپ کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس کی جو پیکیجنگ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ لوگ مینشن کرتے ہیں میڈ ان پاکستان یا؟ یس آف کورس. اس کے بغیر تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو شہروں کے نام سے مسالے میں نکال رہا ہوں. میں تو ہمارا تو کافی فوکسڈ ہے کہ یار اس کو دائیں بائیں نہیں کرنا. اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا 95% جو پروڈکٹ ہے وہ پاکستان سے لوکل ہم لے کر ایکسپورٹ کرتے ہیں. باہر سے ہمارا کوئی پروڈکٹ نہیں آتا. کوئی اگر فرض کریں کہ کوئی ایسا انگریڈینٹ ہے جو ریسیپی میں جاتا ہے اور اس کے بغیر وہ ریسیپی تیار نہیں ہو سکتی، اس کیس کے اندر ہم جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. باقی ہمارا سب لوکلی خریدا ہوا پروڈکٹ ہے اور وہی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور ہمیشہ اس کو ایڈورٹائز بھی کرتا ہوں کہ دس از اے لوکل پاکستانی لوکل کمپنی.
ایکسپورٹ بھی ہمارا جو ہے وہ لوکل پروڈکٹس کا ایکسپورٹ ہے. زبردست. اچھا ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ میرے ذہن میں ایک سوال ہے. جی جی آپ ماشاء اللہ سے ڈے بائی ڈے الحمد للہ ظاہر ہے اپ اینڈ ڈاؤنس تو بزنسز میں آتے ہیں بٹ اگر لارجلی دیکھیں تو ان 7-8 سالوں میں آپ ڈے بائی ڈے آپ کا گراف یوں ہے نا ماشاء اللہ چیز پروڈکٹس بھی بڑھ رہی ہیں ممالک بھی بڑھ رہے ہیں گراف بھی بڑھ رہا ہے اور سیم ٹائم پہ پاکستانی لوگ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ مر گئے مہنگائی یہ حالات برے ہو گئے ملک بڑا غرق ہو گئے یہ کل دیوالیہ ہوا تو آج ہوا تو فلاں. یہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور بزنسز بھی بڑھ رہے ہیں سیم ٹائم پہ. یہ بظاہر متضاد جو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ تھوڑی سی امید کی بات بھی ہو جائے اور لوگوں کو تھوڑا سا پتہ بھی چلے کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے کہ بزنس بھی بڑھ رہا ہے اور مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. اس میں تھوڑا سا میں پہلے لائٹر ٹون پہ جواب دوں گا پھر میں آپ کو اس کا سیریس جواب دوں گا. یہ سوشل میڈیا نے جو کر دیا نا کام کہ اب ہر انسان کو چاہے وہ بلڈنگ کی ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے یا ریڑھی پہ اپنا سبزی بیچ رہا ہے ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ڈالر کا ریٹ بڑھ چکا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ سبزی والا بھی بولتا ہے یہ پھل والا بھی بولتا ہے بھائی ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا. ارے یار تیرے سبزی اور پھل سے ڈالر کا کیا ریٹ کا تعلق بھائی جو سبزی صحیح سے بیچ رہے ہیں. ہاں تم تو سبزی بیچ رہے ہو تم نے کون سا جو ہے باہر سے کوئی چیز منگوانی ہے. تو یہ جو ہے ایک سوشل میڈیا نے ہر کسی کو بہت اچھا اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. جی جی بالکل بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا جو لوور مڈل کلاس کا جو اسٹاف ہے اس نے بہت ساری اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ فیس بک سے کری ہے. جب سے فیس بک انگلش سے اردو میں آیا ہے اس سے بہت ساری جو ہے نا ایجوکیشن ملی بھی ہے جو اسکولوں میں ملنی چاہیے تھی اور انفارچونیٹلی نہیں مل سکی. تو وہاں سے ایجوکیشن ملی ہے فیس بک سے. اب اس کا میں انٹلیکچوئل جواب یہ دینا چاہوں گا کہ یس مہنگائی ہو رہی ہے اور یہ جو انٹرسٹ ریٹ جو بڑھ چکا ہے جو ایک ٹائم پہ آج سے 3 سال پہلے 5 to 6% تھا بینکنگ کا ریٹ جو تھا وہ اس وقت 22-23% پہ کھڑا ہو چکا ہے. اس کے اندر کاروبار کرنا بہت مشکل ہے. نو ڈاؤٹ اگر آپ کو ایکسپینشن کرنی ہے آپ نے اسلامک بینک سے اگر کوئی نہ کوئی لون لینا ہے یا انویسٹمنٹ فائنانس کرنا ہے تو اس کا جو پہلے 5-6% ریٹ تھا اب وہ 22-23% ریٹ ہے. اور 22-23% ریٹ کا ایک اور بہت بڑا ایشو یہ ہو گیا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنا پیسہ جو ہے وہ بینک میں رکھنا شروع کر دیا ہے. 22-23% تو آپ کو کاروبار کبھی دے بھی دیتا ہے اور کبھی بہت مشکل سے دیتا ہے. تو وہ تو اب بینک آپ کو کہتا ہے آپ میرے پاس رکھو میں آپ کو 22-23% دیتا رہوں گا. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا بہت سارے بزنسز یہاں پہ ایک تو بند ہو کر انٹرنیشنلی جا رہے ہیں. بہت سارے بڑے بڑے برانڈ جو یہاں پہ اسٹیبلش تھے وہ اپنے آفیسز بند کر کے دبئی موو کر رہے ہیں ڈفرینٹ جگہ موو کر رہے ہیں. اور ویسے بھی سب سے بڑا اگزامپل میری جو ابھی میرے اپنی لائف میں دیکھا ہے ریسنٹلی جب بچپن میں ہم جاتے تھے بورڈ بیسن پہ ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ تھا اس کا نام تھا پیزا ہٹ. جی جی وہ ایک بہت آپ سمجھے بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. آپ دروازہ اس کے انٹر کرتے تھے تو خوشبو بریڈ کی خوشبو ہوتی تھی سیلڈ کا ان کا بار ہوتا تھا پراپر ایک ایک فیملی آؤٹنگ ہوتی تھی اور یہ بہت بڑا نام تھا جب تک کہ یہ پاکستان سے چلا نہیں گیا. اور جانے کی وجہ یہی تھی کہ ان کے اسٹینڈرڈ گرتے چلے گئے. وہ کیونکہ امپورٹ پہ بین ہو گئے تھے نہ تو وہ اپنی کوئی چیز استعمال کرتے تھے پیزا کے اوپر نہ وہ منگوا سکتے تھے. اینڈ اوور آل ان کے اسٹینڈرڈ جو ہے نا گرتے چلے گئے جس میں انہیں ریئلائز کیا کہ یار ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے گر چکے ہیں نیچے. جس وجہ سے انہوں نے کہا انہیں فائدہ ہی نہیں اگر کاروبار کر نہیں سکتے اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے گر کے تو بند کر دو. تو وہ یہاں سے چلے گئے. تو بہت سارے اس طرح کے اور بہت سارے برانڈز ہیں جن نے ریئلائز کیا کہ پاکستان کی اب جو ہے اکانومی ان کو اجازت نہیں دیتی اس اسٹینڈرڈ پہ کام کرنے کی جس اسٹینڈرڈ پہ کرنا چاہیے. تو ان نے بھی اپنا کاروبار بند کر کے چلے گئے. انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا تو ہی جو ہے بزنس اور بہتر کر سکیں گے اور اکانومی کو فائدہ ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی اس میں ٹائم ہے اور اس ٹائم کے دوران ہر بزنس کو تھوڑا سروائیو کرنا پڑے گا. اینڈ سروائیونگ کا ایک جو ساری یہ گورنمنٹ اور آفیشلز جو ہے مشورہ دے رہے ہیں وہ ایکسپورٹ سے دے رہے ہیں. تو الحمد للہ ہم لوگ شروع سے ایک ایکسپورٹ کمپنی ہے اور ہمارا ایم از اسٹل دا سیم کہ ہم نے اس کو جو ہے جس جگہ میں جھنڈا ہے وہاں پہ جزا ہونا چاہیے. ہمارا یہی ایم ہے کہ جو اپنے آپ کو ملک کہتا ہے جھنڈا رکھتا ہے
वहाँ पे मुझे जज़्बा भिजवाना और करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर भाई, जज़ाकल्लाह खैर। और हमें तो आपसे वैसे लीला फ़िल्ला मोहब्बत है, और सब लोगों की आपसे मोहब्बत है, एक निस्बत इतनी अच्छी है माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दी। और फिर सिर्फ निस्बतों पे गुजारे भी नहीं होते ना, जी लेगेसी को कैरी करना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेगेसी बहुत सारे लोगों की होती है, बट असल कामयाब वो लोग होते हैं जो उस लेगेसी को जिस तरह उसका हक बनता है उस तरह कैरी कर लें। बहुत तो आप हज़रात ने कैरी की है माशाल्लाह, अल्लाह बहुत एट द आपको। सेम टाइम बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी है। ऑफ कोर्स यही इसी को कहते हैं ना कि आप, तो वो जिस तरह हमने उसको डिवाइड भी जी किया है क्योंकि हमने बहुत जल्द शुरू में ही रियलाइज़ कर लिया था कि जो काम अब्बू करे थे हाँ वो एक इंसान का काम नहीं था। बिल्कुल अल्लाह ने उनके टाइम में बरकत दी हुई थी, उनकी हर चीज़ के लिए अल्लाह की मदद आती थी। हमें उसको डिवाइड करना है। मैं कारोबार देखता हूँ, बाबर जो है वो दीन और तबलीग की लाइन से उस तरफ उसको देखता है, और सैफ जो है वो नात और ये बाकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सेगमेंट्स हमने डिवाइड किए हैं कि भाई सही सब चीज़ों को साथ लेकर चलना है। तो बाबर जो है माशाल्लाह हम में से जो है वो अल्लाह मेरा वाला भी वक्त लगवाता है, सैफ का भी वक्त लगवाता है, और मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया की लाइन को चेस करते करते जो है ना अंदर दूर ना निकल जाए। धूल ना निकल जाए। सही है। बाबर से एक रिक्वेस्ट करनी, मैं लास्ट रमज़ान में मिला, घर गया था मैं, जी जी तो मैंने उनसे कहा आप इतना अच्छा यूट्यूब चैनल चला रहे थे, क्या हुआ? जी तो उन्होंने मुझे बताया ऑन एयर जा रहा है बाबर भाई। तो उन्होंने कहा कि बस भाई वो, उनको ना किसी ने बहुत मायूस किया बेचारे जी को, जी किसी बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसको मैं क्या कहूँ, यानी बहुत हार्ड मौलवी साहब ने अच्छा उनको कोई जो है ना, देखो आपके वाले साहब आप क्या करो भाई यूट्यूब पे, मतलब वो इतना अच्छा कंटेंट बनाता था बेचारा, शरीफ आदमी है वो, बेज़र से इंसान है, जी तो मतलब वो क्या बुरा कर रहा था उसमें, जी और इतनी अच्छी ऑडियंस उनके साथ इंगेज थी जी माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जब हमें ज़रूरत है हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें, जी तो हम बनाया प्लेटफॉर्म, वो जो हमारे लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जी मोहब्बत करने वाले हैं, हम जी उनको अकेला छोड़ के, और हमें लगता है कि बस दीन तो पत्नी दूसरी साइड है, तो मेरा ख्याल है इसको भी थोड़ा सा मैनेज करवाएं। तो मैंने मैंने उनसे कहा था, मैंने उनसे बल डेडलाइन ली थी, मैंने कहा आपका पहला व्लॉग इंशाल्लाह फलां डेट को आएगा ना, जी वादा लिया उनसे। जी फिर उन्होंने एक आध डाला भी बीच में, जी लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आया, पता जी नहीं तो ये क्या वजह है इसकी, थोड़े से आप बड़े भाई हैं आप तो। मैंने उसको इनकरेज किया है कि तुम अपना कंटेंट चेंज करो। सही मैंने उसको कहा कि यस तुमने जो डेली व्लॉगिंग करनी थी वो तुमने कर ली, अब इसको इस प्लेटफॉर्म से तुम फ़ायदा उठाओ। फ़ायदा ऐसे उठाना है कि अब अगर आप उसका इंस्टाग्राम देखें, मैंने उसको बोला कि तुम इतनी सारी हदीसें जानते हो, तुम हदीस लोगों को सुनाओ, तुम कुरान की कोई आयत सुनाओ, तुम्हारे पास इन सब चीज़ों की नॉलेज है, तुम उस तरह लोगों को एजुकेट करो। तो अब आप उसका इंस्टाग्राम देखो तो उसने उसी चीज़ के ऊपर कर दिया, लेकिन मैंने उसको साथ साथ कहा था कि तुम यूट्यूब पे भी करना। तो यूट्यूब से शुरू नहीं किया, मेरे ख्याल में वो यूट्यूब से थोड़ा सा ज़रा जो है ना कट ऑफ हो गया, वो शायद जो बात जी आप जी कह रहे हो उससे ज़रा ज़्यादा अफेक्ट हो गया। जी लेकिन मैंने उसको यूट्यूब के लिए भी इनकरेज किया था। सही मैंने है। कहा तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हारी नॉलेज से मैं भी फ़ायदा उठाऊंगा। तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट आएगा, जिस तरह हर फ्राइडे मुझे उसकी तरफ से रिमाइंडर आ जाता है कि या मुइज़्ज़ु मगरिब के बाद जो है वो 41 दफ़ा पढ़नी है। तो इस तरह के रिमाइंडर्स मैंने कहा तुम्हें जो जो याद हैं आते हैं तुम वो ज़रूर अपनी माशाल्लाह ऑडियंस को माशाल्लाह सुनाओ, ज़बरदस्त। उससे तुम्हें फ़ायदा होगा, जो बिल्कुल पढ़ेगा तुम्हें सुनेगा उससे तुम्हें बिल्कुल फ़ायदा होगा। सही बात सही बात। बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो स्कॉलर्स हैं जी उनमें एक प्रॉब्लम ये रही है, और ये आप फील भी करते होंगे सोसाइटी में, यानी मिस्टर और मुल्ला का जो गैप आया जी ना, वो यही था कि मुल्ला प्योर मुल्ला बन गया, जी और मिस्टर साहब ने अपनी आंखें वैसे माथे पर रख ली ना। ऐसे तो इस गैप को हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब हम दोनों साइड्स नॉर्मलाइज हों। जी बेशक मौलवी साहब जो हैं वो व्लॉग्स भी करें, जी वो कभी हदीस भी सुनाएं, जी जुम्मे वाले दिन वो लोगों को बताएं, अपने व्लॉग्स में बताएं कि भाई सूरह कहफ आज पढ़नी थी, जी याद है सबको। जी बिल्कुल तो इस तरह से तो मैं चाहता हूँ कि उसके व्लॉग्स भी थोड़े से आने चाहिए। तो बिल्कुल। मेरी सिफारिश भी है, और आप ज़रा जाके उनसे बात भी करें। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, दुनिया भर में हर जगह हो रहा है। यस यस आप ये वेस्टर्न ममालिक में जाएं, वहाँ पे जिस तरह ये मस्जिद का निज़ाम वो लोग लेकर चल रहे हैं ना, मैं हर दफ़ा जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार क्या वजह है, यहाँ पे घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है कि हर कोने में मस्जिद है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वहाँ पे वो मस्जिद बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। सही बात। इतना ज़्यादा चंदा इकट्ठा करते हैं, इतना अच्छा अपने लिए स्कूल, कैंपस, मदरसा, इस्लामिक मस्जिद, सेंटर। इस्लामिक सेंटर पूरा बनाते हैं,
اور اس کو جس طرح یہ لوگ رن کرتے ہیں وہ آپ سمجھیں وہ شادیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ہاں کمیونٹی سینٹر وہ ہوتا ہے. کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے. یس جس طرح مسجد کا ایکچوئل پرپس تھا, جو ہمارے نبی نے صلی اللہ صلی علیہ وسلم. اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ یار یہ ہر پرابلم کا یہاں سلوشن نکلے گا, ہر چیز وہیں پہ ہونی چاہیے, وہ ویسے چلا رہے ہیں اس کو. بالکل تو میں سمجھتا ہوں جو آپ یہ بات کر رہے ہو کہ جو ڈفرینس کریٹ ہوا ہے وہ یہی ڈفرینس کریٹ ہو گیا ہے, اس کو بیچ میں آنا چاہیے. بالکل بالکل. ہمارا جو لاہور کی مسجد ہے, جہاں ہمارا جو لاہور کیمپس ہے, اس کی جو مسجد ہے وہ الحمدللہ لاہور کی تمام پرائیویٹ مساجد میں سب سے بڑی مسجد ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ بہت بڑا ایریا ہے الحمدللہ, اور اس کا گرے اسٹرکچر مکمل بھی ہو گیا اب. تو وہ پورا کمیونٹی سینٹر ہے, اسی طرح جس طرح آپ بتا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی اس کا پورا جو نقشہ بنا ہے, اس کا پورا جو آئیڈیا ہے جی وہ اسی طرح ہے. تو انشاءاللہ آپ کی خواہش بھی انشاءاللہ پوری ہوگی جلد. شاید آپ کی اس ایفرٹ کی وجہ سے باقی لوگ بھی انسپائر ہوں. آف کورس تھوڑا سا ایک قدم لینا پڑتا ہے, بہت ضروری ہے, پھر ہم اپنے حصے کا کام کریں جی اور وہی ہماری ایڈورٹیزمنٹ ہوگی. آف کورس بہت شکریہ تیمور بھائی, تھینک یو ویری مچ. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے, اور انشاءاللہ فار ہیونگ می. تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ فیوچر میں بھی آپ کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہے, انشاءاللہ رہے گی. بہت شکریہ ناظرین محترم, آپ نے جو گفتگو سنی, اور خاص طور پہ اس گفتگو میں آپ نے دیکھا کہ اپنے برانڈ کے تھرو کس طرح سے وہ پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں, اور پاکستان کو کس طرح سے پوری دنیا میں, جس نے آخر میں بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ ویژن یہ ہے کہ جہاں پاکستان کا جھنڈا ہے وہاں ہماری پروڈکٹ اور پاکستان کے نام سے ہو. تو انشاءاللہ یہ جو ہے ان کا ویژن, امید ہے کہ بہت جلد, کیونکہ جہاں تک یہ سفر اتنی جلدی پہنچا ہے, اللہ نظر بد سے بچائے, تو انشاءاللہ بہت جلد یہ اس اپنے ویژن کو اچیو کریں گے. بہت دعائیں, اور آپ کا کوئی سوال ہو کمنٹس میں لکھیے, ان کی ٹیم ہمارے سے رابطے میں ہے, انشاءاللہ ان کو پھینکیں گے, سوال جواب لیں گے, آپ تک پہنچائیں گے. اجازت دیجیے, خیال رکھیں اپنا, اللہ حافظ.